آگے یہ جو واقعہ بیر معونہ کا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ یہ بڑا سرکش آدمی تھا۔ میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن اس ایمان لانے کے بدلے میں آپ مجھے یہ دیں، آپ مجھے، آپ کے بعد خلیفہ میں، آپ کے بعد بادشاہت میری، آپ ابھی میرے سے یہ ایگریمنٹ کریں، میں آپ کی باتوں کو قبول کروں گا۔ یا تیسری بات ہے، اگر آپ نے جبر بھی کیا، ڈرانے کی کوشش بھی کی، اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں 1000 جنگجوؤں کو لے کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دوں گا۔ احد کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ مختلف قبائل نے یہ سوچا کہ ان کی طاقت جو ہے کمزور ہو رہی ہے تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ ان کو مختلف آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی کہ دستے روانہ کیے۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ عامر بن طفیل رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے شاید اس ٹائم رسول اللہ کو قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، احد میں شکست ہو چکی ہے یا احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو میں جا کے اس ٹائم بارگیننگ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ نبوت کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ کسی سے اس طرح کی بارگیننگ کر لی جائے کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ خلافت اللہ رب العزت نے کس کو دینی ہے، اور اس کے جو شرائط ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں کہ صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو۔ اس وقت یہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں چلا ہوا ہے، جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دیا جائے، وزیر اعظم یا ریاست کا یا تخت رسول کے وارث کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا۔ اس کا چچا رسول اللہ کے پاس آیا، اس کا نام ابو برا، بعض روایات میں مختلف نام، مالک، ابو برا مالک کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس کا چچا ہی تھا، اور آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگا مختلف باتیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات تو نہ کی، نہ اسلام کی فیور میں کوئی بات کی، لیکن ابو برا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ میرے ساتھ چند علماء، چند قراء، چند حفاظ اگر بھیج دیں تو وہ نجد میں جا کے دعوت دین دیں گے تو آپ کا دین پھیل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں عامر بن طفیل اور اس کے قبیلے اور ارد گرد کے لوگ ان کو شہید نہ کر دیں۔ تو برا نے کہا میں اس کا چچا ہوں، میں ان کو امان دیتا ہوں، میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس چچا کے کہنے کے اوپر 70 حفاظ بھیج رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ ان کے ساتھ بد عہدی ہونی ہے، بھیجتے؟ کوئی بندہ اپنے ساتھی اس طرح شہید کرواتا؟ لے گیا۔ برا نے، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو برا جو ہے وہ بنیادی طور پہ حقیقت میں ان کو امان دینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ سردار اور اس وقت قبیلے کی کمان عامر بن طفیل کے ہاتھ میں تھی، تو وہ جیسے ہی اس کے علاقے میں پہنچے اس نے بنو عامر کو آواز دی ان کو تحقیق کیا جائے، تو ابو برا نے روکا، ہرگز نہیں، یہ میری امان میں ہے۔ تو اس نے پھر بنو سلیم کو آواز دی، انہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا اور ان صحابہ کو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ شہید ہوتے گئے، نہتے تھے 100 سے زائد ظالموں نے ان صحابہ کو، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ بھی تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اصحاب صفا کے، قرآن کے قاری، پورے قرآن یاد ہیں، رسول اللہ کی سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے تبلیغ دین کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ بیچارے نہتے نال۔ ہمیشہ اسلام میں یہ دو گروہ پیرلل موجود رہے، یہ بھی بات یاد ہے، ایک محدثین کا، ایک مجاہدین کا۔ محدثین جہاد بھی کرتے رہے، لیکن بالعموم جو محدثین یا دین کے طلبہ ہوتے ہیں وہ جنگ و جدل کے ماہر نہیں ہوتے، جہاد کرتے ہیں لیکن وہ مہارت نہیں ہوتی جو مجاہد میں ہوتی ہے۔ تو یہ بیچارے بری طرح مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہتھیار بھی نہیں تھے، نہتے تھے۔ ان 70 کو بے دریغ انہوں نے، بنو سلیم نے جب قتل کرنا شروع کیا تو ان میں سے ایک جو صحابی ہیں ان کو جب شہید کیا گیا، جبار نے اپنا نیزہ، جبار بن سلمہ نے اپنا نیزہ ان کی پشت میں مارا،
تو جب نیزہ پشت میں داخل ہوا، دل کو پھاڑتا ہوا آگے سے نکل گیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور یہاں سے اس جملے کی ابتدا ہوئی مسلمانوں میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 رکعت کی ابتدا خبیب بن عدی سے ہوئی، اور اس جملے کی ابتدا یہاں سے ہوئی. جب ان کے سینے سے وہ نیزہ پار ہوا تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ. اب بتائیے آزمائش اور تکلیف اور درد کا اس سے بڑا میدان کیا ہو کہ بندہ شہید ہو رہا ہے اور بندہ مر رہا ہے. شہادت جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات الگ ہے، لیکن ان کے لیے، کفار کے لیے، کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور مرتے ہوئے کہہ رہا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. تو جبار بن سلمہ کانپ اٹھا، یہ کیا جملہ ہے؟ پھر پوچھنے لگا یہ اس نے مرنے سے پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، میں کامیاب ہو گیا. تو جبار بن سلمہ اسی ایک جملے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. اسی ایک جملے، خود شہید کی ہے اور خود ان کے سامنے ایک صحابی نے یہ جملہ کہا، خود اس جملے سے متاثر ہو کے بعد میں اسلام قبول کیا. یہاں پہ محدثین نے اس واقعے کے نیچے ہر بڑی لمبی چوڑی صراحت کی ہے، جو کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک روین کے طور پہ کہ شہید جو ہوتا ہے نا، حقیقت میں جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو اتنی درد بھی نہیں ہوتی، حدیث کے الفاظ ہے، جتنی چونٹی کے کاٹنے کی آپ کو اور مجھے درد ہوتی، اتنی درد بھی نہیں ہوتی. پھر اس کے جو فضائل اور مناقب ہیں کہ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ جنت کا ٹھکانہ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے. یہ شہید کے لیے اعزاز ہے. خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا فرشتوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کو لے آؤ. کوئی عذاب قبر نہیں، کوئی وہ جو معاملات دنیا کے اندر دیگر عام امتیوں کا جو برزخ کا معاملہ ہے وہ اور ہے، شہید کی برزخ کا معاملہ اور ہے. شہید کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ ایک پروٹوکول دیا کہ اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، حقیقت میں ہے بھی نہیں، اس لیے ہے عالم برزخ میں. زندگی شہید کی بھی عالم برزخ ہی کی ہے. شہید کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہی نہیں ہوئی، یا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، یا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہونی. بعض لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ میں جی شہید زندہ ہیں جی، جمعرات کے دن اپنے گھروں میں آتے ہیں جی، جو اولیاء اللہ ہیں، جو مومن ہیں، یہ جی جمعراتوں کو اپنے گھروں میں آتے ہیں. یہ کیسا فلسفہ؟ یہ یعنی ان روایات سے یہ اخذ کر لینا، اگلی باتیں اپنی طرف سے، جمعرات کی جمعرات آتے ہیں جی، جمعرات کو ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے. بیچارہ شہید اپنے گھر آ رہا ہے، یا ولی یا مومن، بیوی نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے. شہید کی بیوہ کو شادی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کی بیوہ کو بھی اجازت ہے. یہ گھر آ رہا ہے جمعرات کے دن، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے. اب بتائیں یہ اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ عقیدے کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے تو وہ اس دنیا میں زندہ، زندہ وہیں پہ ہے، بلکہ اس زندگی کا خد و خال بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ پرندوں کے کالم میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، ایسے خوبصورت پرندوں کے کالم میں کہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان کے اندر آ کے شام کو سو جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو جنت کی چراگاہ میں چرنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی عذاب قبر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سیدھا پیش ہو گئے. اور ان بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی ہمارا پیغام دے دیں. اور اگر آپ غور کریں قرآن پاک حدیث نبویہ سے، تو یہ مقام بھی شہداء کو ملا سب سے زیادہ. 99% جو پیغامات شہداء نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ دنیا میں پہنچا دیے جائیں، وہی قرآن پاک اور احادیث میں پہنچے. عام اولیاء اللہ، انبیاء کا کہ واقعات اس طرح صراحتاً نہیں ملتے. ہاں شہید کا واقعہ ملتا ہے. ان شہداء نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی اطلاع کر دیجئے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے تو آپ ہم سے راضی تھے، اور آپ نے ہمارا جو اکرام کیا، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام بھی صحابہ کو پڑھ کے سنایا. ان میں سے ایک صحابی کو جو ہے عامر بن طفیل نے عمر بن امیہ کو معاف بھی کیا تھا. ایک صحابی کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے قبیلے کے ساتھ اس کی محبت، باقی سب کو شہید کر دیا، 70 کے قریب شہید ہوئے. ان اکیلوں کو چھوڑ دیا اور ان کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرے پہ احسان کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں سارے کے سارے واقعے کی داستان
دیگر صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنائی۔ یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو عامر بن طفیل نے ایک صحابی کے، پھر کرامت ولی کی بات آ گئی، عامر بن طفیل نے ایک میت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے یہ شخص؟ عامر بن طفیل نے، یعنی کافر بے ایمان نے، وہ بھی دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے لیکن ایمان کو قبول نہ کیا، یہ شخص کون ہے؟ کہا، میں نے کہا یہ تو جناب عامر بن فہیرہ ہیں، تو یہ تو ہمارے ہاں بڑے مقام و درجے والے۔ کہتا ہے جس وقت میں نے اس کو قتل کیا میں نے دیکھا ان کی میت آسمان کی طرف گئی ہے اور آسمان کے بہت قریب ہو گئی، تو اس وقت پھر اس کی میت کو اطمینان سے اتارا گیا۔ یہ کافر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے عامر بن فہیرہ کے ساتھ یہ ماجرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر، عمر بن امیہ کو، ان کا نام بعض روایات میں پورا عمر بن امیہ زمری بھی آتا ہے، ان کو جب انہوں نے آزاد کیا تو یہ واپس مدینہ میں پہنچنے لگے، تو وہاں پہ انہوں نے دو شخص دیکھے مدینہ سے پہلے۔ یہ بھی واقعہ مشہور ہے اور اس کے اندر بھی فقہی بہت سے ابواب ہیں۔ یہی ہیں وہ جو جب جوش و جذبات میں انہوں نے دیکھا بنو عامر کے دو شخص ہیں، مدینہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو ان سے پوچھا آپ کس قبیلے کو؟ پتہ لگا عامر بن طفیل کے قبیلے کے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہاں پہ رشٹ کرنا شروع کی کہ جیسے ہی یہ دو بندے سوئے میں ان کو قتل کر دوں، اور جیسے ہی وہ سوئے انہوں نے ان دو کو قتل کر دیا کہ میں گویا بدلہ لے رہا ہوں ان شہداء کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا تھا، کیا عمر تو نے دو ایسے بندوں کو شہید کیا ہے جن کی دیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، کیونکہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اور ان دو بندوں کا کیا قصور اس قتل کے اندر، حالانکہ دشمن قبیلے کے، حالانکہ مخالف قبیلے کے ہیں، حالانکہ ان کے قبیلے والوں نے مسلمان صحابہ پہ ظلم کیا ہے، لیکن چونکہ یہ جرم میں ملوث نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ان کی دیت کو تیری طرف سے ادا کروں گا، تو نے کیوں یہ عمل کیا؟ گویا اسلام تو اس قسم کی اخلاقیات دکھاتا ہے کہ جو غیر حربی کافر ہے، جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہی نہیں تھا چاہتا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر عمر بن امیہ نے یہ سارے کا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ 70 میرے امت کے عالم محدث اتنے بڑے قراء شہید ہو جانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے۔ اور پھر جب عمر بن امیہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے اتنا غمگین ہوئے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں، 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 5 کی 5 نمازوں میں 30 دن پورا ماہ لگاتار ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی، لگاتار بد دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب معاملہ تھا، فجر ہوتی رکوع کے بعد رفع یدین کرتے اور ان کے لیے بد دعا شروع کرتے، ظہر ہوتی رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ان کے لیے بد دعا کرتے۔ پورا ایک ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے ایمانوں کے لیے بد دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بھی کہا اللہم اکفینی عامرہ، اللہ مجھے عامر کے شر سے، ہمارے صحابہ کو عامر کے شر سے بچا۔ تو اللہ رب العزت نے عامر کی گردن کے اندر ایسی گلٹی پیدا کی جو طاعون نما تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صحابہ کو اطلاع کر دی اللہ تعالیٰ نے میری بد دعا کو سن لیا اور اس کی گردن میں ایک ایسی گلٹی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آخری دن ایک تو اس کی جو سارے کے سارے خواب تھے بادشاہت کے، خلافت کے، وہ بھی ٹوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے کے سبب لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے گئے۔ جب گلٹی پیدا ہوگی کوئی اس سے سلام نہیں تھا لیتا کہ یہ بیماری متعدی نہ ہو، ہمیں نہ لگ جائے۔ خیر ایک عورت نے اس کو ایک گھر میں پناہ دی، جب وہ بالکل تنگ آ گیا تو اپنے اوپر خود ہی بد دعائیں اور لعنتیں بھیجنے لگا اور کہا مجھے گھوڑا دے دو، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، گر کے مر گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا انجام اس نے اپنی زندگی میں بھی بھگت لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔